بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور حضرت انس جو ہیں وہ اس بات کو راوی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو نہ شہید ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن جب روز قیامت جب ذل جلال کا سایہ ہوگا اور اس کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا تو نبی بھی دیکھیں گے اور خوش ہوں گے اور شہداء بھی دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کون ہوں گے؟ یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ وہ ہوں گے جو اللہ کو محبوب بنانے کے لیے لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے کرتے ہیں؟ محبوب کیسے بنا جاتا ہے؟ محبوب کیسے بنائے جاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ کیا جائے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ نے تو کہا کہ دین کو آسان کر دیا، پھر اللہ نے کہا وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ کرو جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ اور پھر میں اکثر خواتین حضرات آپ سے جو بات حضرت حنظلہ رضی اللہ کی عرض کرتا ہوں نا، کہ جب رسول کی مجلس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھا کرتے تھے تو کہتے تھے میرا دل گداز ہو جاتا ہے۔ جب آپ زمین پر ایسے لوگوں کو چلتا دیکھیں جو اللہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرتے ہیں، جو اللہ کو محبوب بناتے ہیں لوگوں کا، تو یقین کیجئے میں اس بات کو اپنے گمان سے جانتا ہوں کہ آپ ان کی جب مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کے دل بھی گداز ہوں گے۔ آج جن شخصیت سے آپ کو میں متعارف تو نہیں کرواؤں گا، دنیا جہان ان کو جانتی ہے، لیکن جو ہماری مجلس میں ہوں گے، یقین کیجئے ان کا نام سن کے دل گداز بھی ہوتا ہے اور ان کا کلام سن کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ انتہائی عقیدت، انتہائی احترام، انتہائی محبت کے ساتھ آج پہلی دفعہ کتب آن لائن میں، اور میں سما کی طرف سے اور کتب آن لائن کی تمام ٹیم کی طرف سے انتہائی مشکور، ہمارے آج جو مہمان ہیں آپ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پہلے تو انتہائی مشکور آپ کا کہ آپ کتب آن لائن میں آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ تشریف لائے، اور پھر یہ وہ پروگرام ہے جس میں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ذکر اللہ اور ذکر رسول جو ہے اس کو قائم کیا جائے، اور جتنا بھی قائم کیا جائے اپنا حصہ ڈالا جائے۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی ہمارے حق میں دعا فرمائیے حضرت۔ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے پہلا سوال حضرت میں پاکستان کے ان حالات کے بارے میں ہی کروں گا۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، کراچی کو دیکھیے، دہشت گردی کو دیکھیے۔ اب تو وہ حالات ہو گئے کہ نہ بچے بدکاری سے محفوظ رہے ہیں، نہ بچیاں بدکاری سے محفوظ رہی ہیں۔ یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ ملک ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہم نے لیا، لیکن جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اگر اس پہ آپ توجہ فرمائیے، قرآن اور سنت کی اور احادیث کی روشنی میں اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ آپ کیا تجزیہ کریں گے آج کے حالات کا جس میں سے پاکستان گزر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بلال بھائی، ہم آپ سب اور 18 کروڑ عوام وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور یکساں مسائل مصائب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کائنات اللہ نے ایک محکم قانون کے تحت بنائی ہے، جو اس قانون کے خلاف چلے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا، جو اس کے مطابق چلے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے محبوب کے فرامین کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت سامنے آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ اور ان ساری نافرمانیوں کو میں اگر مختصر کر کے عرض کرنا چاہوں تو وہ 3 چیزوں میں آتی ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جس معاشرے میں جھوٹ ہوگا، جس معاشرے میں خیانت ہوگی،
وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرے گا، چاہے وہ کلمہ گو ہوں اور چاہے وہ مشرک کافر ہوں۔ یہ تین ایسے محکم نیگیٹو اصول ہیں کہ اس کا نیگیٹو نتیجہ ہی آئے گا، چاہے مساجد ہماری نمازیوں سے بھر جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ تو مظلوم کو مومن کے ساتھ نہیں جوڑا، مظلوم کو عام رکھا ہے، وہ مسلم ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ۔ کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچنا ورنہ آخرت میں اندھیروں میں اٹھائے جاؤ۔ تو معاشرے کا ظلم، اور اس ظلم میں تمام طبقات شریک ہیں، کوئی طاقتور کی بات نہیں ہے، کوئی حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی، یا کوئی افسر شاہی کی بات نہیں ہے۔ بلال بھائی ہمارا غریب بھی ظالم ہے، ہمارا مالدار بھی ظالم۔ صحیح، بے شک۔ میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ ریڑیوں والے گدھے کو ریڑی میں جوت کر اوپر پھل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور گدھا اس ریڑی میں جتا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ اب جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کر رہا، تو یہ ظلم اتنا پھیل چکا ہے، ہم صرف چوری ڈاکے اور قتل و غارت کوئی ظلم سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ ظلم ہے، اس سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن جو ماؤں کی نافرمانی ہو رہی ہے اس پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اب آپ پاکستان کے معاشرے میں غور کریں کہ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے خوش ہیں، اور کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کی ٹھنڈک ہیں۔ تو ہر گھر میں آپ کو رونا ہی نظر آئے گا، خوشی تو شاید، میں تو چونکہ ہم ڈور ٹو ڈور پھرتے ہیں تو ہم نے تو ماؤں کو روتے ہی دیکھا ہے۔ اور یہ وہ ظلم ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جا رہی، صرف جو آج کل ہو رہا ہے اسی کو ظلم سمجھا جا رہا ہے، وہ تو کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ ظلم تو ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بچی کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، ہمارے علاقے کی بات ہے، ہماری زبان میں کہہ رہی تھی بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ بکواس نہ کرو، یہ اردو بکواس نہ کرو۔ تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ کا عرش کانپ رہا ہو۔ دوسری چیز ہے وہ جھوٹ ہے، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے 3 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کتنے ہیں جو اس دیش میں سچ بولتے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اب تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں مانتا کوئی۔ جی، اب تو جھوٹ کو کوئی جھوٹ ہی نہیں مانتا۔ جھوٹ ہی نہیں، جس دیش میں جھوٹ بول کے انصاف لیا جائے، جس دیش میں جھوٹی FIR کٹے، جھوٹے گواہ ہوں، وکیل کو بھی پتا ہو کہ میرا موکل ظالم ہے، بدماش ہے، اور پھر وہ اس کے لیے دلائل کے جھوٹے انبار لگا رہا ہو، اور اسی کو معصوم کہہ رہا ہو، اور جس دیش میں عدل کا قلم بک جائے تو اس کا تو خالی انسان باقی رہنا بھی بڑی غنیمت ہے۔ صحیح بات۔ ہم تو اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ تیسری چیز ہے وہ خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں خیانت پھیل جائے انہیں بھی اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ قوم جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بددیانتی اور خیانت کی انتہا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ، آگ کی بارش، اللہ نے ان پر
یہ دو عذاب پھینکے اکٹھے۔ فرعون بہت بڑا مجرم تھا، پانی میں ڈبویا صرف، اور یہ بددیانت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ان کو زلزلے سے جھٹکا دیا، پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، آگ کی بارش برسائی اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ برباد ہو گئے وہ لوگ جو جب اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو تول کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ میرا پورا بازار اس پہ چل رہا ہے، میری پوری منڈیاں اس پہ چل رہی ہیں، اور اس کو وہ تجارت سمجھ رہے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جھوٹ بھی ہوگا، جب ظلم بھی ہوگا اور خیانت بھی، اور جب بددیانتی ہوگی، تو یہ قوم عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، لیکن دو نہیں کرے گا اگر وہ میرا ہے، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر میرا ہے، اگر وہ میرا ہے تو ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اب مجھے بتائیے ہم کدھر، میں نیوزی لینڈ میں تھا پچھلے سال، تو میں ایک ہفتہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا جب مجھے پتا چلا کہ پوری نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان قوموں کو ہم کیسے نعرہ تکبیر سے گرا سکتے ہیں؟ انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا، تو اللہ کا دھرتی اللہ کی ہے، جس کو بڑا بناتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ تو ان میں ظلم نہیں ہے، ان میں جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر نے زنا کیا، انہوں نے عدالت میں کھڑا کر دیا۔ بالکل، بے شک۔ اور ہمارے 5 سال یہی لڑائی چلتی رہی، صدر صاحب کو استثناء ہے، صدر صاحب کو استثناء نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ وہ فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تھی، وہ بڑی خاندانی عورت تھیں، تو سب لوگ کٹھے ہوئے کہ تو بڑی شرمندگی ہوگی اگر ان کا ہاتھ کٹا، تو سفارش کریں۔ تو حضرت اسامہ کو کہا گیا کہ اسامہ تو بہت محبوب ہے، جا کے بات کر۔ بالکل۔ حضرت اسامہ نے آ کے عرض کیا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے کہا اسامہ اللہ کی حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، جاؤ لوگوں کو جمع کرو، اللہ کی حدود میں لوگوں کو جمع کرو۔ سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اور آج یہی حالات ہو گئے۔ ایم اللہ، ویسے تو عربی میں قسم کھائی جاتی ہے واللہ، لیکن میرے نبی نے کہا ایم اللہ، قسم کو اتنا طاقتور بنا کے پیش کیا کہ ہر شبہ نکال کے پھینک دیا۔ ایم اللہ، مجھے میرے رب کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کر دیتا۔ حضرت ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، آپ میرے ساتھ رہیے گا، انتہائی ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور ابھی واپس آتے ہیں۔ خواتین حضرات، مولانا نے کیسی خوبصورت بات کی کہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں جھوٹ ہو کر خیانت ہوگی، وہاں امید کس سے ہے؟ جو میرا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا۔ ہم تو شاید اس سے بھی زیادہ گر گئے، ہم نے ظلم کو انصاف سمجھنا شروع کر دیا، جھوٹ کو سچ اور خیانت کو ہم نے اپنا حق بنا لیا۔ ہم محبت کرنے والوں میں سے شاید نہ رہے۔ وقفہ لیجئے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے بات ہو رہی ہے اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو کہ مجھے انتہائی چبھن کے ساتھ احساس ہوا کہ شاید یہی ڈپریشن کی وجہ میری بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں باہر تھا، نیوزی لینڈ تھا، تو وہاں میں ایک ہفتہ ڈپریشن میں رہا۔ کہہ کون رہا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب، کہ اس وجہ سے کہ میں نے وہاں کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ خدا کی تو وہ مان رہے ہیں، ہم کس خدا کی مان رہے ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم، اور اعمال پہ عمل جو اچھے ہیں وہ ان لوگوں کے
اس سے زیادہ اور شرمناک کیا بات ہوگی؟ پھر ڈپریشن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت آپ کی توجہ اس طرح دلواؤں، اگر آپ نے جو فرمایا یہ نیوزی لینڈ اور ڈپریشن والی بات، آپ کی دانش میں جو آج کے حالات ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے یہ آپ کس پہ رکھیے گا؟ جیسے وہ جج کہتے ہیں نا ہمیشہ، پن پوائنٹ دا رسپانسبلٹی، کس کا ذمہ ہے؟ علماء کا، حکمرانوں کا، عوام کا، میڈیا کا، سیاست دانوں کا، نظام تعلیم کا، یا کسی کا بھی؟ کون لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ ڈالا جائے کہ حضور یہ کس طرف 65 سالوں میں قوم کو لے آئے، جبکہ مدارس بھی بھرے نظر آتے ہیں اور مساجد بھی بھری نظر آتی ہیں، لیکن اخلاق کی جو پستی ہے وہ بھی برابر سامنے نظر آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ میں کسی ایک طبقے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا، بلکہ تبلیغ میں زندگی گزری ہمیں ہمارے استادوں نے یہ سکھایا کہ جہاں کوئی جرم دیکھو یہ سمجھو کہ میں قصوروار ہوں، کہ میں محنت نہ کر سکا اور اسے سمجھا نہ سکا۔ آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو ہمارے اساتذہ ہمیں ہمیشہ یہ اس چیز کا 7 سال میں ڈائمنڈ میں پڑھا، اسی کا سبق ہم سنتے تھے۔ کسی میں کوئی خطا دیکھو تو یوں سمجھو میرا قصور ہے، میں اس کو سمجھا نہ سکا، اسے وہاں سے ہٹا نہ سکا۔ کیا عاجزی ہے! واہ واہ واہ! لیکن اس میں ہم سارے شریک ہیں، سب سے پہلے تو میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ تو میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم سارے کے سارے اس حال تک پہنچنے کے قصوروار ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میں کسی ایک طبقے کو پن پوائنٹ نہیں کرتا ہوں۔ صحیح۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب، جب کسی قوم میں خیانت پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کا روب طاری کر دیتا ہے۔ اور ولا فشى الزنا فی قوم قط الا کفر فیہم الموت، اور جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق، اور جب تاجر بددیانت ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ رزق کی برکتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اور ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشا فیہم الدم، اور جہاں جس ملک میں انصاف ہو جاتا ہے وہاں قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو، اور جب کوئی قوم بد عہدی کرتی ہے، مکر جاتی ہے، وعدہ کرتی ہے، مکر جاتی ہے، عام دستور ریٹ بڑھتا ہے تو جو خریدار ہوتا ہے وہ مکر جاتا ہے، جو بیچنے والا ہے وہ مکر جاتا ہے، اور ریٹ گھٹتا ہے تو خریدار مکر جاتا ہے۔ حضرت اب تو حکمران کہتے ہیں کہ میرا وعدہ کون سا، کوئی سنت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی قرآن ہے، مکر گئے تو کیا ہوا؟ اب تو جب قوم ایسے لوگوں کو بادشاہ بنائے گی تو پھر وہ رونا کس بات کرو؟ بالکل بالکل بالکل، پھر رونا کس بات کا؟ بڑی کس بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عزت تو خزل فی اردو والا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں، والامانت مغنمہ، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خود ہی کھا جائے گا، والزکوۃ مغرمہ، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ہم یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اس کو آپ دیکھتے جائیں ہر طبقہ اس کی لپیٹ میں آتا چلے گا۔ وہ تو علم غیر الدین، جب علماء درباری بن جائیں گے اور بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ جھکنا شروع کر دیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست سے اچھا سلوک کریں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کی قیادت وہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے اور دل میں بغض پالا ہوا ہوگا۔ وَرْطَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی اور لڑائی جھگڑے کا وہ محل اور مرکز بن جائیں گے۔ جو ممبر محبت پھیلانے آیا کوئی ممبر آگ لگانے والا بن جائے گا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنے گی۔ فَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں کو برا بھلا بے وقوف کہیں گے، وہ تو اونٹوں کے دور کے لوگ تھے، ہم تو راکٹ کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ کیا جانے انسانیت، ہم جانتے ہیں انسانیت۔
جب یہ 15-16 باتیں میری امت کرے گی تو پھر آپ نے فرمایا پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے جھٹکوں کا، زلزلوں کا، ٹھوکروں کا، اور موسموں کے بدل جانے کا، فضاؤں کے بدل جانے کا، آسمان سے رب کی مسلسل پکڑ کا نظام بال قطع سلق رقابہ، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ ٹپ گرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی طرف سے تمہیں مسلسل جھٹکے لگتے رہیں گے یہاں تک کہ تم لوٹ کے اپنے دین کی طرف آؤ۔ تو کتب بھائی اس میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب ہی شریک ہیں۔ تو حضرت یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور ہمارے علماء بھی، ہم بھی، عام لوگ بھی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تو لوگوں نے سن بھی لیا اور ان تک ہدیہ پہنچ بھی گیا، پھر یہ بے حسی جو ہے یہ ایمان کی کمی ہے یا حیا اس معاشرے سے اٹھ گئی ہے کہ اب ہم وہ بات جو ہم تک پہنچی اب اس کا اثر بھی اور تاثیر بھی نہیں؟ کتب بھائی یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا آرڈر، حکم، اس کی جو عظمت دل میں آتی ہے وہ حاکم کی عظمت کے بقدر آتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ حاکم کی اگر میرے دل میں عظمت نہیں تو میں اس کے حکم کی عظمت کو کیا جانوں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اللہ اس کے رسول سے نا آشنا ہے، ان کی عظمت ہیبت سے نا آشنا ہے، تو ان کے حکم کی وہ کیا قدر کریں گے؟ سود نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، یہ کہنے والا کون ہے؟ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے ہم نکل جاتے ہیں، اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، رات کو 12 بجے خالی سڑک اور کھڑے ہوئے اشارے پر، کیوں نہیں نکل رہے؟ حکومت کا روگ ہے، جانتے ہیں کہ یہ قانون ٹوٹے گا تو پکڑ آئے گی۔ تو حکم کی عظمت اس لیے اٹھی ہے کہ حاکم کی عظمت کوئی، حاکم کی عظمت کوئی نہیں، سچ عظمت سچ کوئی نہیں، سچ کہہ نہ عظمت ہے نہ محبت۔ کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔ اس نے جب قرآن اتارا تو سب سے پہلی آیت اتاری بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ڈرو نہیں میں رحمان ہوں رحیم ہوں، جو کہوں گا بڑی محبت والا کہوں گا، تو بڑے آسانی والا کہوں گا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تم مجھ سے محبت کے کیا دعوے کرتے ہو؟ میں نے سود سے روکا، تم نے سارے کاروبار سود پہ کھڑے کر دیے، میں نے جھوٹ سے روکا، تم سارے جھوٹے بن گئے، میں نے ظلم سے روکا، تم سب نے فرعون سے بھی آگے بڑھنے کے ارادے کر لیے، میں نے زنا سے روکا، تم نے زنا کے اڈے چلا دیے، میں نے شراب سے روکا، تم شراب کے کاروباری بن گئے۔ تو یہ کون سی محبت ہے؟ قطب بھائی محبت تو اطاعت کو کہتے ہیں، محبت و اطاعت کو کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جذبات بنا کے ابھارنا، یہ تو کوئی وہ ناموس رسالت پر کٹنے کو تیار ہیں، سیرت رسالت اپنانے کو تیار ہیں۔ واہ واہ واہ، ناموس رسول پہ کٹنے کو تیار ہیں، سیرت اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل، بے شک بے شک، واہ واہ، بالکل 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 بالکل۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے حضرت، اگر آپ اس بات کی، اگر میں غلط ہوں تو صحیح فرما دیجئے، یہاں پہ تو حالات ایسے ہو گئے کہ اب سود کو حلال قرار دینا شروع کر دیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں علمی معیار اتنا پست کر لیا ہے کہ میں اب شراب بیچنے والے کو برا کہتے ہی نہیں یا روکتا نہیں، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے شراب کو زمزم کہہ کے تو نہ بیچو۔ بے شک۔ اب اتنے زیادہ معیار جو ہے وہ گر چکے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں میں سے۔ حضرت اجازت چاہوں گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور واپس آؤں گا۔ اور خواتین حضرات، جو مولانا طارق جمیل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہم ناموس پہ تو کٹنے کو تیار ہیں لیکن سیرت پہ چلنے کو تیار نہیں ہے، اس جملے کو ذرا اپنے پلو سے باندھ لیجئے اور واپس آئیے تو پھر جن کے ہم ماننے اور محبت کرنے والے ہیں، جب وہ امیر المومنین تھے تو میں ذرا ان کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقفہ لیجئے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ آج ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے بات ہو رہی ہے، اور یقین کیجئے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ آپ پاس بیٹھے تو دل گداز ہو، آپ کلام سنیں تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس وقت دل تو رو رہا ہے یہ سن کے کہ ہم ناموس رسالت پہ تو کٹنے کو تیار ہیں لیکن سیرت رسول پہ عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کہاں اور کس راستے پہ چل پڑے؟ یہ ملک جو ہم نے لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، ہم نے اس کو کس راستے پہ لگا دیا؟
طارق صاحب، میں آپ سے یہ ایک سوال کرنے سے پہلے ایک بالکل ہاتھ باندھ کے ادب سے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر جی چاہے تو اس کا جواب دیجیے گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لیے اور لوگوں کو دعوت اسلام کے لیے صحیح راستہ بتانے کے لیے ایک دفعہ مہینے میں آپ ہمارا ساتھ دیا کریں۔ یہ تو کتب بھائی بڑا مشکل وعدہ ہے، چونکہ میرے سفر بہت زیادہ رہتے ہیں۔ کوشش میں ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ پاکستان میں ہوں تو ایسا ضرور کیجئے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یہ مسائل تو بڑے واضح آپ نے بتا دی، اور آپ نے جو مثالیں دیں وہ بڑی ہی دل میں چیر کے اتر گئیں کہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ غیر مسلمان اور ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان، تو پھر اللہ کے قانون پہ تو جو چلے گا اللہ اسی کو برکت دے گا۔ حضرت ان معاملات کا قرآن اور سنت کی روشنی میں فرمائیے کہ آپ کے خیال میں کیا کوئی حل ممکن ہوگا؟ قطب بھائی کس چیز کا حل ممکن نہیں ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو صحیح اختیار کیا جاتا ہے تو میرا رب نتیجہ نکالتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال رحمت اللہ علیہ تو بہت پہلے یہ پیغام دے گئے تھے، بہت خوبصورت شعر کے ساتھ۔ تو میں آج کی اس مجلس میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ 3 باتیں چھوڑ کر 3 اپنا لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو ایک دم اندھیرے سے اجالا ہو جائے۔ واہ۔ ظلم چھوڑ دیں، عدل اپنا لیں۔ اور یہ عدل صرف عدالت میں نہیں، اپنے گھر میں، تجارت میں، ہر شعبے میں اپنے عدل کو زندہ کریں۔ ٹھیک، عدل کو زندہ کر دیں۔ جھوٹ چھوڑ دیں، سچ کو اپنا لیں، اور خیانت چھوڑ دیں، دیانت کو اپنا لیں۔ یہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ساری سیرت اور قرآن کا نچوڑ میں نے، جو میری کوئی ناقص سی پڑھائی مطالعہ ہے، میں نے یہ 3 چیزیں خلاصے کے طور پہ نکالی ہیں کہ جس قوم میں ظلم، جھوٹ، خیانت ہوگی ان کے لیے ہلاکت ایسے ہی یقینی ہے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور جس قوم میں عدل، سچائی اور دیانت ہوگی ان کی عزت، کامیابی ایسے ہی یقینی ہے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو میرے پاکستان کے بہن بھائی، بڑے چھوٹے، ہم یہ یہاں سے شروع کر لیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد ظلم نہیں کریں گے، آج کے بعد بددیانتی نہیں کریں گے۔ تو ایک دم اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک فرد سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ رات کا اندھیرا کیسے دور کر دیتے؟ ہاں ہاں ہاں، کیا مثال ہے، رات کا اندھیرا کیسے دور کر دیتا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت یہ توجہ اس طرف دلواؤں، اگر آپ اجازت دیجئے یہ بات پوچھنے کی کہ 1948 سے تبلیغی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں فنکشنل ہے، اور الحمدللہ مجھے اتفاق 1 سے زیادہ دفعہ ہوا کہ میں یہاں گیا بھی اور میں نے بہت سا وقت بھی لگایا اور سیکھا بھی، اور الحمدللہ زندگی میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی، اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ 20 لاکھ کے قریب سالانہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور ہزاروں لوگوں کے جو ٹرپس ہیں وہ یہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، جو پاکستان میں بھی جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں۔ لیکن تقریباً 65 سالوں میں غور فرمائیے کہ اتنی بڑی ماشاءاللہ تعالی آرگنائزیشن جو ہے، اس میں کبھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کو کہ میں ادب سے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا میں اردو کیا کروں، سکینڈل کوئی سامنے نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیے تو 4 دینی لوگ بھی اگر اکٹھے بنا لیں، ایک جماعت کو بنا لیں، بلکہ چند دن پہلے ہی کی بات ہے کہ 14 دہشت گرد جو کراچی سے پکڑے گئے وہ بھی ایک دینی جماعت کے پکڑے گئے۔ یہ سکینڈلائز فوراً کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کیا مشورہ دیجئے گا اپنی تربیت کے حوالے سے ان لوگوں کو جو کہ دین کی پروجیکشن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کہ ان چیزوں سے کس طرح دور رہیں، وہ کیا کریں؟ خطب بھائی، یہ اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہر جگہ ہوتی ہے، بے شک ہے۔ اختلاف تو اس کائنات کا ایک محکم قانون ہے، بے شک ہے بے شک ہے۔ البتہ مخالفت جب ہوتی ہے تو پھر توڑ پھوڑ شروع ہو جاتا ہے، بے شک ہے۔ تو تبلیغ بھی ایک انسان، ہم عام انسان ہیں، اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے اس کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھا۔
اس میں سب سے پہلی بات ہے سب کی ہمدردی اور سب سے محبت. واہ. یہ ایک ایسا قانون ہے کہ چونکہ یہ نبیوں کی محنت ہے اور نبی فریق نہیں بنتا. واہ. نبی فریق نہیں بنتا. کیا خوبصورت جملہ. واہ. اور جو باقی جو دین کے نام پہ کام ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے فریق بن گئے. بس بات حاصل ہے، گفتگو ہو گیا. واہ واہ واہ، کیا بات کی. جہاں آپ فریق بنیں گے تو پھر اگلے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں. یہ فریق کو ہر حال میں مدعو کے سامنے جھکنا اور ذلیل ہونا پڑتا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. مولانا کیا بات کہہ دی. دائی کو ہر واہ واہ ہر حال مدعو کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. قربان قربان، کیا بات کی، کیا بات کی، کیا کام کر رہا ہے. واہ 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 واہ. تب جا کر ان کے دل کھولتے ہیں. اب میں پہلے سٹ ہی آپ کو کہہ دوں تو بڑا غلط انسان ہے، تو بہت برا انسان ہے، بالکل، تو آپ میری بات کہاں سنیں گے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے تبلیغ کا کہ سب سے محبت. غیر مسلم بھی ہے تو ان کے کفر سے نفرت کرو، ان کی ذات سے پیار کرو. شرابی ہے، اس کی شراب سے نفرت کرو، اس کی ذات سے محبت کرو. کوئی بھی کسی بھی گناہ میں ہے، کوئی عمل کے لحاظ سے، کوئی عقیدے کے لحاظ سے، تو اس کی ذات سے نفرت نہ کرو، اس عمل سے نفرت. حضرت یہ ظرف کیسے آئے، اور پھر خاص طور پہ علماء کرام میں اور منبر میں یہ ظرف کیسے آئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. جب مثبت پہلو پہ چلیں گے تو یہ ہوگا. مخالفین کے سامنے چپ ہو جانا اور ان کے سامنے جواب نہ دینا، یہ بہت بڑا جواب ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے. حضرت ایک آخری لمحات ہیں، جلدی سے ایک سوال آپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ آج کے زمانے میں اگر غور کیجئے تو بچوں کے ساتھ زناکاری جو ہے یہ کس قدر عام ہوتی چلی جا رہی ہے. بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جہیز نہ ہونے پہ پانی میں چھلانگے لگا کے خودکشی کر رہی ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو بیچنے پہ تیار ہیں. لوگ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ریلوے ٹریک کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لاہور میں DHA جیسی جگہ پہ لفافے میں لڑکیاں ملتی ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. یہ سارا مزاج جو ایک دم تبدیل ہو رہا ہے، جس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں تو کہ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوں. اس کے پیچھے کیا فتنہ دیکھتے ہیں آپ؟ خدا بھائی، اس کا قصوروار تو حاکم طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے. جب مالدار لوگ خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. تو ہمارا مالدار سارے تو نہیں لیکن اکثر وہ ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ غریبوں پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. اپنے لیے 6 کروڑ کی گاڑی خرید لیں گے اور ملازم کے بیٹا بیمار ہو جائے تو کہیں گے کاروبار میں بڑی آج کل تنگی ہے، پیسے کوئی نہیں. حاصل ہو گیا، گفتگو کا حاصل ہو گیا. بالکل صحیح، بالکل بڑی بجا فرمائی. حضرت انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا فرمائیے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، بہتری کے لیے. اللہ تعالی ہم پہ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں قطب بھائی تھوڑا سا وقت دینا چاہتا ہوں. میرا آخری سفر ابھی جو میں گیا تھا اسپین تھا، آخری ڈیسٹینیشن. جی. تو اسپین میں 92 ہجری میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور 898 میں ختم ہوئی. 800 برس کی حکومت کے بعد ایک مسلمان اس دھرتی پہ باقی نہ بچا. جس وجہ سے وہ ہوا وہ میں سب پاکستان میں دیکھ رہا. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں وہاں کتنا رویا. اس پہ نہیں رویا کہ ہماری یہاں حکومت تھی چلی گئی، میں اس پہ رویا کہ جس وجہ سے 800 برس کا اقتدار ایسا صفحہ ہستی سے مٹا کے وجود نہ رہا، وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. بے شک. اور ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بے شک. اور ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جی ہاں، کسی کو ہوش نہیں ہے. تو میں آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اے وہ ذات جو عاجز نہیں ہے، ہم تو عاجز ہو گئے. اے وہ ذات جو قادر قدیر ہے، ہم ذلیل حقیر فقیر ہیں. ہمارے اسباب ٹوٹ چکے ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ہماری امید کے چراغ بجھ چکے ہیں.
لیکن اے ناممکن کو ممکن بنانے والے اللہ اس دیش کو بچا لے، آمین ثم آمین۔ میرے رب 14 صدی میں 2 ہی ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی، ایک پاکستان کی، ہم نے اس کی ناقدری کی، ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین، اسے اسپین بننے سے بچا لے میرے آمین ثم مولا، آمین رب اسے العالمین۔ اسپین بننے سے بچا لے میرے مولا۔ میں تیری منت کرتا ہوں یا اللہ، اب معاملہ اتنا آگے چکا ہے کہ نہ ہمارے حکمران کچھ کر سکتے، نہ ہماری فوج، نہ پولیس، اور نہ ہمیں ان سے گلا ہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں جیسے بچہ پٹ پٹا کے باپ کو آ کر کہتا ابا مجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا۔ ہم بھی تیری محنت کرتے کہ تو کر دے یا اللہ، اب یہ تیرے کرنے سے ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا۔ اے رب کریم، اے مہربان اللہ، تو ہماری آخری پناہ گاہ، آمین۔ تو نے بھی ٹھکرا دے تو پھر اور رب کہا کون جائے سا ہے؟ اور رب کون سا؟ تو ہی تو ہے اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، عہد میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، تجھے طائف میں آپ کے بے ہوش ہونے کا واسطہ، کربلا میں کٹی ہوئی گردنوں کا واسطہ، میرے مولا کرم کر، ہمارے پاس سے بات نکل گئی ہے، تو کر دے، تو کر دے، تو کر دے نا یا اللہ، کر دے نا میرے مولا۔ کتنے تو رونے والے تجھ سے مانگتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انتہائی ممنون طارق جمیل صاحب آپ کا، انتہائی ممنون اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس راستے پہ چلنے کی جس پہ میرے اللہ اور میرے رسول چلے، اور جب ہم تک پہنچا اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ملک کے لیے بھی اسی طرح دعا کیجیے گا، جس طرح اپنے بچوں کو مساجد میں لے کے جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔